السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ اللہ کے ولی حضرت حافظ مظہر قیوم رحمۃ اللہ علیہ کی وجد کرتی ہوئی قبر کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت کی قبر کا وجد کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ بے شک اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں نیک بندوں کی علامت بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ جنہیں دیکھو تو ان کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ دوستان محترم، اللہ کا ولی وہ ہے جس کا ظاہر احکام شریعت سے آراستہ ہو اور اس کا باطن فقر کے انوار سے پیراستہ ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی ہو اور اللہ کے مشاہدے میں باقی ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، نہ اسے دنیا کے مل جانے پہ خوشی ہو، اور اگر دنیا کا مال اس سے چھین لیا جائے تو اس کے دل کو غم نہ ہو۔ وہ اللہ کا ولی ہے۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات کی ہر شے اس بندے سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا کائنات کی ہر شے اس بندے کو ڈراتی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے نفس کی مخالفت میں اپنی زندگی بسر کرے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ حضرات گرامی، حضرت حافظ مظہر قیوم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا طرز زندگی یہ ہے کہ آپ سارا دن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بسر فرماتے۔ جب رات کا وقت ہوتا تو اللہ کے حضور قیام فرماتے، نوافل کی پہلی رکعت میں الحمد سے شروع کرتے اور ایک رکعت کے اندر قرآن کریم کے 15 پاروں کی تلاوت فرما دیا کرتے۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو قرآن کے بقیہ 15 پاروں کی تلاوت فرما کے قرآن کی تکمیل فرمایا کرتے۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بسر فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی فلاں بندے سے محبت کر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جبریل اس بندے سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ جبریل آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت فرماؤ۔ آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں۔ دوستان محترم، پھر اس بندے کے لیے دنیا والوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی، ان کی محبت اگر نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں بسر کرنے والے، قرآن و سنت کی اتباع میں بسر کرنے والے، اور یقینی طور پر یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی دنیا بھی سنوری ہوئی اور جن لوگوں کی آخرت بھی سنوری ہوئی۔ حضرت کی قبر کا آج وجد کرنا یہ بہت بڑی علامت ہے اس بات کی کہ جس بندے نے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں بسر کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بسر کی، قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بسر کی، نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں بسر کی، آج اللہ تبارک و تعالی نے
یقیناً اسے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ آج اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھیجا جائے، یا قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے، یا ذکر و اذکار کیا جائے، تو اللہ کے اس ولی کی قبر جھومتی ہے اور جھوم کے دنیا کو بتاتی ہے کہ اللہ کا ولی جب دنیا پہ تھا تو قرآن سن کے جھوما کرتا تھا، اللہ کا ولی آج قبر میں ہے تو قرآن سن کے جھومتا ہے۔